پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے عثمان احمد خان بزدار کو نامزد کیے جانے کے ساتھ ہی ان کے خلاف مبینہ طور پر کرپشن اور مجرمانہ سرگرمیوں کی خبریں مقامی ذرائع ابلاغ پر نشر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ پنجاب کے ضلع ڈیری غازی خان کے تحصیل تونسا سے تعلق رکھنے والے عثمان بزدار کے بارے میں مقامی ذرائع ابلاغ میں بتایا گیا ہے کہ وہ سن 1998 میں قتل کے ایک مقدمے میں دیت ادا کرنے پر بری ہوئے تھے، جبکہ میڈیا کے بعض حلقوں میں ان پر مبینہ طور پر کرپشن کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں۔ مقامی میڈیا میں ان کے بارے میں متنازع خبروں پر وزیر اعظم عمران خان کو مداخلت کرنا پڑی اور انہوں نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں عثمان بزدار کی نامزدگی کا دفاع کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان کے بقول گزشتہ 2 ہفتوں میں تمام ضروری چھان پھٹک مکمل کر لی ہیں اور انہیں ایک دیانتدار شخص پایا ہے۔ وہ ایک باوقار آدمی ہے جو نئے پاکستان کے ساتھ میرے نظریے اور ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عثمان بزدار اتوار کو پنجاب اسمبلی سے تقریباً 186 ووٹ حاصل کر کے آبادی کے لحاظ سے سیاسی طور پر سب سے اہم صوبے کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے صوبائی اسمبلی کی نشست پی پی 286 ڈیرہ غازی خان سے حالیہ انتخابات میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر حصہ لیا اور کامیاب ہو کر پہلی مرتبہ پنجاب اسمبلی پہنچے۔ عثمان بزدار تونسا اور بلوچستان کے قبائلی علاقے میں آباد بزدار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا خاندان کئی دہائیوں سے صوبہ پنجاب کی سیاست میں متحرک ہے اور مختلف ادوار میں کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ منسلک رہ چکا ہے۔ ان کے والد سردار فتح محمد خان بزدار قبیلے کے سردار ہیں اور 3 مرتبہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں۔ عثمان بزدار نے پہلی مرتبہ سن 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا تھا، تاہم وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حالیہ انتخابات میں اپنی سیاسی وابستگی تبدیل کی اور تحریک انصاف کے ٹکٹ سے انتخابات میں حصہ لے کر لگ بھگ 6000 ووٹوں کی برتری سے کامیاب ہوئے۔ اس سے قبل سردار عثمان بزدار بلدیات کی سطح پر تحصیل ناظم بھی رہ چکے ہیں۔ صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائش نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ سردار عثمان بزدار سیاست میں ایم اے کی ڈگری رکھتے ہیں اور ان کا خاندان جو ہے وہ روشن خیال تصور کیا جاتا ہے، تاہم ان کے خاندان میں مالی اعتبار سے ضلع ڈیرہ غازی خان میں مقیم دوسرے بڑے قبائل کے مقابلے میں زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ سہیل وڑائش کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی نامزدگی کے پیچھے ایک منطق یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور ملحقہ علاقوں میں بھاری برتری سے کامیاب ہوئی ہے اور تو اس علاقے کو کچھ ملنا بھی تھا، تاہم ان کے خیال میں یہ ایک عارضی بندوبست بھی ہو سکتا ہے جس میں بعد میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے دعوے کے مطابق جنوبی پنجاب کا علیحدہ صوبہ بھی بننا ہے تو اس وقت بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جنوبی پنجاب کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے صحافی صفدر کلاسرا نے عثمان بزدار کی نامزدگی پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ علاقے کے کئی دیگر سیاسی شخصیات اور زیادہ بڑے قبائل کے مقابلے میں عثمان بزدار یا ان کے خاندان کے اثر و رسوخ کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں تھا۔ وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ممکنہ طور پر اس انتظام میں بعد ازاں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ بزدار قبیلہ اور اس کی اکثریت قبائلی علاقے کے پہاڑوں پر آباد ہے۔ ڈیرہ غازی خان اور ملحقہ اضلاع میں آباد بڑے قبائل میں لغاری، مزاری، دریشک، کھوسا اور دیگر قبائل شامل ہیں، تاہم ان قبائل کو اکثر اثر و رسوخ اور مالی حیثیت میں زیادہ بڑا تصور کیا جاتا ہے۔
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف.